بعض حالات اور اوقات میں ایک انسان پریشانیوں سے تنگ آ جاتا ہے، تکالیف اور مصیبتیں اس کی زندگی کے گرد گھیرا تنگ کر دیتی ہیں، اور وہ بے بسی اور لاچاری کی ایسی کیفیت میں پہنچ جاتا ہے کہ اگر وہ مسلمان نہ ہو، اگر اس کا اللہ پر ایمان نہ ہو، مومن نہ ہو، تو وہ وہی کام اپنی خوشی اور رضامندی سے کر لے جس کے حوالے سے آپ دنیا بھر سے اطلاعات اور خبریں سنتے ہیں کہ کتنے ہی لوگوں نے خودکشی کر لی، اور کتنے ہی ممالک ایسے ہیں جو خودکشی کو قانونی طور پر منظور کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو مارنا چاہے، قتل کرنا چاہے تو قانونی طور پر کچھ ممالک اس کی اجازت دینے کے لیے تیاری کر رہے ہیں کہ اس کو اجازت ہونی چاہیے۔ ہم اور آپ بعض اوقات حالات سے، پریشانیوں سے، اپنے گرد معاملات اور تکالیف کو دیکھ کر ڈپریشن، اس قسم کے جب امراض کا شکار ہوتے ہیں تو بس ایک اللہ پر ایمان اور بھروسہ وہی چیز ہوتی ہے جو ہمیں یہ قدم اٹھانے سے روک لیتی ہے۔ بلکہ شریعت نے خودکشی تو دور کی بات کہ اس کے جواز یا عدم جواز پر بات کی جائے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے بھی منع فرمایا، خواہش کرنے سے کہ اللہ مجھے اٹھا لے۔ جیسے ہم میں سے بعض اوقات لوگ جھگڑوں میں، تکالیف میں جب بے بس ہو جاتے ہیں، جب آگے کوئی راستہ نہیں بچتا، حل نہیں ہے، آپ اور میں اپنے ہاتھوں سے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، تو بے بسی اور لاچاری کے عالم میں کمزور ایمان والے کہہ بیٹھتے ہیں اللہ اب مجھے اٹھا لے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یتمنى احدکم الموت، تم میں سے کوئی شخص بھی موت کی خواہش ظاہر نہ کرے، کبھی بھی تمنا نہ کرے موت مرنے کی، لضر نزل به، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی تو اس کی وجہ سے مرنے کی تمنا کرنے کی اجازت تمہیں نہیں ہے کہ تم خواہش ظاہر کرو اللہ مجھے اٹھا لے۔ اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، سنن نسائی کے الفاظ تو یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو زندگی بڑی تنگ کر دے تو خواہش نہ کرے، اس خواہش سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ سے دعا کرے، اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفاۃ خیرا لی، اے اللہ مجھے زندگی عطا فرما، اے اللہ حیاتی عطا فرما، اذا کانت الحیات خیرا لی، جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور جب اس دنیا سے اٹھ جانا بہتر ہے تو مجھے اٹھا لے۔ یعنی جس کو تو بہتر سمجھتا ہے، جس وقت تک بہتر سمجھتا ہے، اس وقت تک وہ چیز مجھے عطا کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی بھی شخص تکالیف میں، پریشانیوں میں مبتلا ہو کر تو یہ تمنا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مومن جو ہے، ان العبد المؤمن، جب مومن بندے کی موت آتی ہے تو اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ جی رہا ہوتا ہے وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَن يَزِيدَهُ عُمُرُهُ إِلَّا خَيْرًا، یہ مومن جب تک زندہ رہے گا، جب تک اس دنیا پر چلتا پھرتا رہے گا، یہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتا رہے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ میں سے، مجھ میں، ہر شخص کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی اعتبار سے اپنی کوئی نہ کوئی پریشانی دنیا کی لے کر بیٹھا ہے، کیونکہ موت کی تمنا انسان دنیا کی خاطر کرتا ہے، دنیا سے چھٹکارا مل جائے، دنیا سے جان چھٹ جائے، بس کسی طرح یہاں سے میں نکل جاؤں۔ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ تو سمجھتے ہیں بس یہ اینڈ ہو گیا، یہاں پر ہمارا زندگی کا چیپٹر کلوز ہو گیا، آگے کچھ نہیں، اندھیرا ہے۔ لیکن ہمیں تو پتہ ہے کہ آگے ہی اصل زندگی ہے۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی تو اصل ہے، اصل تو زندگی شروع ہی مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ اب مسئلہ ہمارا جو ہے وہ ہم نے سمجھنا ہے کہ اگر پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، اس قسم کے حالات میں، جس قسم کے حالات اس وقت پیدا ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرا ایمان مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ میں جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، میں جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، میں جس اللہ کے آگے جھکتا ہوں، اپنی یہ ناک اور
ماتھا اس کے سامنے روزانہ کئی مرتبہ زمین پر لگا دیتا ہوں، اس اللہ پر جو ایمان ہے، بھروسہ ہے، وہ مجھ سے کن باتوں کا تقاضا کرتا ہے، میں نے کیا کرنا ہے۔ آپ سے آپ کا ایمان کچھ نہیں، ایک ہی چیز کا تقاضا کرتا ہے، اور وہ ایک چیز یہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو کٹ جائے گی، اینڈ تو ہے۔ آپ کتنی بھی سہولیات اکٹھی کر لیں، کتنا بھی مال و دولت اکٹھا کر لیں، کتنے بھی انسان وسائل اس دنیا کے اختیار کر لے، دنیا کا امیر ترین شخص ہو، دنیا کی ساری سہولیات اس کے پاس ہوں، لیکن پھر بھی اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔ جب وہ اس دنیا سے نکل کر جائے گا، اصل زندگی وہاں کی شروع ہوگی۔ یہ تو کٹ جائے گی جیسے تیسے کٹ رہی ہے۔ ہم اور آپ صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں تاکہ اس دنیا میں سکون سے رہ سکیں، آسانی سے رہ سکیں۔ اصل مسئلہ ہے اس آخرت کا، جس آخرت میں ہماری جب زندگی شروع ہوگی تو وہاں پر اپنے مستقبل کی فکر۔ یہاں کی پریشانیوں سے تنگ آ کر دنیا سے جانے کے بعد حل نہیں ہے۔ حل یہ ہے کہ انسان وہاں پر پہنچ کر یہاں پر اپنا کھاتا کھلا چھوڑ کے چلا جائے۔ لیکن کامیاب بزنس مین کون ہے؟ کامیاب تاجر کون ہے؟ جو اپنے کل کی سوچتا ہے، آگے کی سوچتا ہے۔ آج اگر 2 روپے کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ اس 2 روپے کے نقصان میں مجھے کل اس نقصان کے بدلے میں 4 روپے کا فائدہ ہوگا، وہ قدم اٹھا لیتا ہے، وہ 2 روپے کا نقصان کر دیتا ہے کہ کل 4 کا فائدہ ہے۔ اپنے پیسے کو سیو کر کے رکھتا ہے، مال کو سیو کر کے رکھتا ہے اگر حالات تنگ ہو، اور اگر حالات اچھے ہوں تو اچھی طرح اپنے مال سے آگے بڑھنے کی اور ترقی کی کوشش کرتا ہے۔ اور مومن کی سوچ اسی طرح گھومتی ہے، مومن اسی طرح سوچتا ہے۔ اور وہ کیا سوچتا ہے؟ مومن یہ سوچتا ہے کہ کس طریقے سے میرا اس دنیا سے جانے کے بعد کھاتا کھلا رہے، نیکی کی نئی نئی راہیں میں نکالوں۔ تکلیفیں آتی رہیں گی، تکلیفوں کے رکنے کا کوئی حل نہیں ہے، دنیا سے جانا بھی ہے، دنیا سے اٹھنا بھی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب دنیا سے اٹھوں گا تو وہیں اصل ہے۔ دیکھیں بڑا غور طلب مسئلہ ہے یہ، قرآن مجید نے اللہ نے حقیقت بیان کی، اور آپ اور میں اس حقیقت کو اکثر و بیشتر ملاحظہ بھی کر لیتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے، اور وہ حقیقت ہوتی ہے جب انسان کی روح اس کے جسم سے نکل رہی ہوتی ہے۔ کسی کو اس دنیا سے رخصت ہوتا ہوا دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اپنے اس موت کے وقت کے آنے سے پہلے پہلے جو کچھ خرچ کر سکتے ہو خرچ کر جاؤ۔ کیوں؟ فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کیونکہ جب موت آ جائے گی تو تم میں سے وہ آدمی جو اس کیفیت پر نہیں ہوگا وہ اللہ سے گڑ گڑا کر مہلت مانگے گا، اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا وقت دے دے۔ فاصدق، اللہ میں صدقہ کروں گا۔ اس آیت کی تفسیر میں قتادہ رحمہ اللہ مشہور تابعین میں سے مفسر ہیں، اور قتادہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر فرماتے ہیں، جو اہل تفسیر نے ان کا قول نقل کیا ہے، کہ اگر اس موقع پر غور کرو، اپنے آپ کو پہلے نمبر پر اس کیفیت میں لے کر آؤ، یہ کیفیت مجھ پر طاری ہے، اور اس کیفیت میں یہ شخص نہ اپنے گھر، نہ اپنے مال، نہ اپنی جائیداد، نہ اپنا کاروبار، کسی چیز کی تمنا نہیں کر رہا، اولاد کی، گھر بار کی، ماں باپ کی، کوئی سہولتوں کی، کسی چیز کی کوئی تمنا نہیں ہے اس کے پاس۔ اس نے ایک چیز کی تمنا کی ہے جو اللہ نے ذکر فرمائی ہے، اور وہ تمنا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب۔ دیگر مفسرین کہتے ہیں اس موقع پر گویا کہ اپنے آپ کو ذرا سا ڈھال کے، اور یہ گویا کہ کلام تم اللہ سے کہہ رہے ہو، اس کو ذرا سا سوچ کے دیکھو۔ فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اللہ نیک صالح بن جاؤں گا۔ اور پھر اللہ کا آگے سے جواب بھی ملاحظہ کرو، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو اس کو مہلت نہیں دیتا، تاخیر نہیں ہوتی۔ اس کیفیت میں جب میں اور آپ پہنچتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل ٹینشن، اصل پریشانی، اصل مصیبت موت کے بعد کی مصیبت ہے۔ یہ موت کو اللہ نے مصیبت قرآن مجید میں 7ویں پارے میں سورہ مائدہ میں قرار دیا، فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ۔ یہ موت بھی سب سے بڑی مصیبت ہے، یہ حل نہیں ہے۔ پریشانیوں سے چھٹکارے کا یہ حل نہیں ہے۔ حل اس وقت ہے کہ جب آخرت بن گئی، سمر گئی، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث ہے مستریح و مستراح منہ سے تعبیر کیا ہے کہ ایک آدمی راحت میں آ گیا، سکون میں آ گیا، یا اس سے راحت میں آ گیا، کیونکہ جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا مستریح و مستراح منہ،
صحابہ نے پوچھا کون مستری اور کون مسترا، کس سے راحت مل گئی، کون راحت میں آ گیا؟ آپ نے فرمایا مومن بندہ جو ہوتا ہے نا، جب یہ دنیا سے نکلتا ہے، ان العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا وعدا الی رحمت اللہ، یہ مومن جو ہوتا ہے جب اس کی روح نکلتی ہے، یہ دنیا سے نکلتا ہے، تو یہ تو سمجھ لو دنیا کی مصیبتیں، ٹینشن، پریشانیاں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی طرف چلا گیا، یہ راحت میں آ گیا، یہ بچ گیا، یہ بچ گیا۔ اور جو دوسرا ہے گناہگار، فاسق، فاجر، کافر، یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں خس کم جہاں پاک، یہ نکلا اور اس کی جانے سے، اس کی نحوست ختم ہونے سے آس پاس کا ماحول سکون میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کے بندے، وہ درخت، یہ بلڈنگیں، عمارتیں، یہ سب چیزیں اس کی نحوست سے پاک ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے لوگ راحت میں آ گئے۔ اب یہ آدمی جب آگے گیا تو یہ بچا یا پھنس گیا؟ یہ نقطہ ہے سمجھنے کا کہ ٹینشن سے اگر بچنا ہے تو سب سے بڑی ٹینشن آخرت کی ٹینشن ہے، سب سے بڑا مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ روح کے نکلنے کے بعد کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو، اس تکلیف کو، اس پریشانی کو اگر آج آپ اور میں سمجھ گئے اور یہاں کچھ کر گئے، جس طرح دنیا کی پریشانیوں سے نکلنے کے لیے کچھ کرتے ہیں، اس طرح آخرت کی کامیابی کے لیے کچھ کر گئے، تو آپ سمجھیں آپ کامیاب ہیں۔ اب آخرت میں جب انسان، جب اس کی روح نکلتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان آپ بارہا اس منبر سے سنتے ہوں گے اور دیکھتے بھی ہیں، محسوس بھی کرتے ہیں، جنازوں کے ساتھ شرکت کرتے ہیں۔ آج کل تو ایک محفل ہو گئی ہے جنازہ، بعض اوقات جائیں کسی کی تدفین میں، کسی کے جنازے میں، تو لوگوں کے تبصرے عجیب عجیب ہوتے ہیں۔ پہلے تو کبھی میت پہ تبصرے ہوتے تھے، فوت ہونے والے کی تعریف ہوتی تھی، فوت ہونے والے شخص کے متعلق بات ہو جاتی تھی۔ اب تو زیادہ تر لوگوں کو آپ قبرستان میں ہنستا ہوا بھی دیکھیں گے، مذاق مستی کرتا ہوا بھی دیکھیں گے، لطیفے سناتا ہوا بھی دیکھیں گے۔ بہرحال وہ ہمارا ہی کردار ہے، کل کو ہمارے سامنے میں بھی جنازہ ہوں گا اور میرے پیچھے بھی یہی ماحول ہوگا۔ میں سوچ لوں یہ تو میری تیاری ہے۔ یہ جب انسان جاتا ہے نا دنیا سے، تو اس کے ساتھ میں اور آپ ہم سب جاتے ہیں، اس کے ساتھ اس کا مال بھی جا رہا ہوتا ہے، اس کا نام بھی جا رہا ہوتا ہے، اور اس کا عمل بھی جا رہا ہوتا ہے، لیکن مال بھی، اہل بھی، یہ سب پلٹ کر آ جاتا ہے، کوئی چیز اس کے ساتھ رکتی نہیں ہے۔ کوئی کتنا ہی محبت کرنے والا کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی ساتھ دینے والا کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی آپ کی خاطر اپنے آپ کو اذیتوں میں مبتلا کرنے والا کیوں نہ ہو، قبر میں کوئی ساتھ نہیں لیٹے گا، قبر میں کوئی ساتھ نہیں لیٹے گا۔ قبر میں اتار کر وہ باہر نکلنے کی جلدی ہوتی ہے جو قبر میں اتارتا ہے۔ اس موقع پر جو چیز باقی بچتی ہے وہ ہوتا ہے انسان کا عمل۔ اب اس عمل کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، یہ میں صرف ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو چاہتے ہیں آگے اس گھڑی میں، اس لمحے میں کچھ کرنا۔ اس موقع پر تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہے برابر برابر کا حساب کتاب، مطلب جو کیا وہ لے کر آ گئے، کھاتا بند، اور ایک وہ ہوتا ہے جو اپنے کھاتے کو چلتا ہوا چھوڑ کر آتا ہے۔ اب وہ دو شکلوں میں ہے، کھاتا اگر چل رہا ہے یہ نیکیوں کا یا برائیوں کا۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت انسان سب سے زیادہ محتاج ہے، سب سے زیادہ محتاج ہے، فقیر ہے، قلاش ہے، ضرورت مند ہے۔ کس چیز کا؟ کہ اس موقع پر کہیں سے کوئی ایک نیکی مل جائے، کہیں سے کوئی ایک نیکی مل جائے، میں تھوڑا آگے بڑھ جاؤں، میرے لیے کوئی سہولت ہو جائے۔ وہ موقع میرے اور آپ کے پاس ابھی ہے۔ اب وہ کیسے، اس کو ذرا سا سمجھیے۔ جس طرح کاروبار میں حضرات ہوتے ہیں نا، وہ بڑی سوچ رکھتے ہیں، وہ چیز کو اترتا چڑھتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں، کون سی چیز اوپر جائے گی، کون سی چیز نیچے جائے گی۔ اس طرح جو سمجھدار مومن ہوتا ہے نا، زیرک مومن ہوتا ہے، اللہ کے قرآن سے واقف ہوتا ہے، کلام اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی بڑا زیرک ہوتا ہے۔ وہ نیکی کو خالی نیکی نہیں سمجھتا، اس کو یہ پتا ہے نیکیوں میں بھی فرق ہے، ہر نیکی برابر نہیں ہے، اور ہر وقت ہر نیکی نہیں کی جاتی۔ جس وقت اذان ہو رہی ہو اس وقت نیکی ہے کہ اس اذان کا جواب دیا جائے، اس وقت یہی نیکی افضل ہے۔ ہر نیکی ٹائم کے حساب سے ہوتی ہے۔ اسی نے صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نہیں 20 احادیث ہیں، دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنہ، ای الاعمال احب الی اللہ، ای العمل خیر، کون سا عمل بہترین ہے، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔
سب سے اچھا عمل کون سا ہے, سب سے کامیاب عمل کون سا ہے, اچھے سے اچھا چاہیے, ہلکے سے ہلکا نہیں چاہیے. اور کس وقت کس نیکی کو سر انجام دینا, ایک مومن جس کو یہ توفیق مل جائے وہ آدمی کامیاب ہے. ہر وقت ہر ایک کو یہ نیکی کی توفیق, نیکیاں تو کر رہے ہیں. اب ذرا سے اس مسئلے کو سمجھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, آپ کی محفل تھی, صحابہ کرام بھی تھے. اچانک ایک وفد نمودار ہوا, چند لوگ آئے اور بڑی دور دراز کا سفر کر کے آئے تھے, اور اتنے ان کی کیفیت یہ تھی کہ جسم پر جو کپڑے ان کے تھے وہ کپڑے نام کی چیز نہیں تھی, پھٹ چکے تھے, یعنی بس بمشکل سطر ڈھپا ہوا تھا, پھٹے ہوئے کپڑے تھے, کندھے پہ تلوار لٹکی ہوئی تھی. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں ان کے پیٹ کی حالت یہ تھی کہ پیٹ نام کی چیز ان کے وجود میں نظر نہیں آ رہی تھی. شدید بھوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو اچھی کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے, لیکن ان کو دیکھ کر آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا, آپ کے غم کے آثار چہرے پر آ گئے. اور یہ ایک مومن ہوتا ہے, یہ ایک مومن کی نشانی ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے, اپنے بھائی کے دکھ درد اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے. یہ ہے وہ مومن کی بصیرت جو اسے نظر آتی ہے. اس محفل میں سے ایک شخص خاموشی سے اٹھا, گھر گیا, تھوڑی سی کھجوریں مٹھی میں, تھوڑی سی کھجوریں لے کر اللہ کے نبی کے سامنے لا کر رکھ دی. یہ ایک آدمی اٹھا تھا. اس کو دیکھ کر پیچھے لوگوں کو نظر آیا کہ یہ موقع ہے, یہ وقت ہے اس کام کے کرنے کا, اور بھی اٹھے. تھوڑی دیر میں مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو ڈھیر لگ گئے, ایک یہی کھجور اور اناج کا, اور ایک کپڑے وغیرہ اور دیگر چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھیں. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھلکھلا رہا تھا, چہرے پہ عجیب رونق تھی, عجیب ایک حشاش اور بشاش اور تر و تازہ چہرہ, کیونکہ نظر آ گیا جن بھائیوں کا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا. لیکن آپ نے اس ساری چیز میں تعریف کس کی تعریف اس آدمی کی جو پہلے اٹھ کر گیا تھا. اور آپ نے فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ, اس موقع پر فرمایا تھا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرھا واجر من عمل بھا. جو شخص اسلام میں اس انداز سے سنت حسنہ کو جاری کرتا ہے. اب یہ صدقہ کرنا سنت حسنہ کس اعتبار سے؟ اسی اعتبار سے سنت تو تھی, لوگ جانتے تو تھے, لیکن جس وقت ضرورت تھی اس وقت کسی کا خیال نہیں گیا, اس وقت اس نیکی کی طرف کسی کا خیال نہیں گیا کہ اس نیکی کو سر انجام کس طریقے سے دینا ہے. یہ شخص اٹھا, اس شخص نے جا کر اس کام کو کیا, اس کو دیکھ کر لوگ پیچھے پیچھے چل پڑے. اسی لیے اہل علم یہ لکھتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت میں, الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو لوگ رات دن چھپ کر یا علی الاعلان دکھاوے کے ساتھ بھی اپنا مال خرچ کرتے ہیں, ان کو ان کا اجر ملے گا. تفسیر میں یہی ہے, بات سمجھ میں یہی آتی کہ جب صدقہ, ویسے تو فائدہ اس کا اسی میں آپ کی اور میری ذات کی, شیطان چھوڑنے والا نہیں ہے. شیطان تو ایسا پیچھے پڑتا ہے کہ کچھ نہ کرنے کے باوجود بھی ہمیں ایسا بنا کر اپنے اندر ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ سب کچھ تو نہیں کیا ہے. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. منافقین وہ ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیے اس کا کریڈٹ بھی ان کو ملنا چاہیے, تعریف ان کی ہونی چاہیے. تو ہم نہ کر کے کریڈٹ لینے والے لوگوں میں سے, کرنے کے بعد سوچے ہماری نیت کا کیا حال ہوگا. لیکن بعض اوقات یہ دکھلانا مقصود ہوتا ہے تاکہ دیکھ کر لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پر صدقہ کرنا تھا, یہاں پر کسی کا خیال کرنا تھا, یہاں پر یہ نیکی کرنی تھی. یہ نیکی اگر میں کروں گا تو لوگ مجھے دیکھ کر کرنا شروع ہو جائیں گے, میں ان کو راہ دکھانے والا بن گیا, میرے پیچھے لوگ راہ دیکھ کر چل رہے ہیں. اب جب یہ اس نے قدم اٹھایا, آپ نے فرمایا جو شخص یہ کام کرتا ہے اس انداز میں سنت حسنہ کو جاری کرتا ہے تو اس کو تو اس کی نیکی کا اجر مل گیا. وہ ایک مٹھی لایا تھا, وہ تو مٹھی کا اجر اس کو مل گیا. وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا. اس کے پیچھے دیکھا دیکھیے جو دو ڈھیر لگے ہیں نا, ان دونوں ڈھیروں کا اجر بھی اس پہلے آدمی کو ملے گا. ان لوگوں کے اجر سے کمی نہیں کی جائے گی کہ جو بعد میں لانے والے ان کا اجر کم ہے, ان کو ان کی نیکی کا اجر پورا پورا ملے گا. لیکن اس شخص کو ابتدا کا اجر ملے گا, اس شخص کو اس سنت کے جاری کرنے کا اجر ملے گا. اسی لیے کئی احادیث اللہ کے نبی کی, من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. جو شخص کوئی نیکی کی راہ دکھا کر چلا جاتا ہے, کوئی اس قسم کا کام کر کے چلا جاتا ہے, وہ تو چلا گیا. اب وہ پیچھے جو کھاتا کھلا ہے نا, وہ کس انداز میں چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, انسان کو پتہ ہی نہیں ہے. آج کل تو یہ سوشل میڈیا ہے, آگے دنیا پتہ نہیں کہاں ترقی کر کے پہنچے گی. ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے موبائل ہیں, ہر شخص کے پاس آج کل اکاؤنٹس وغیرہ موجود ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز کے.
تو کوئی نیکی بھی شیئر کر رہا ہے اور کوئی برائی بھی شیئر کر رہا ہے. کسی کی طرف سے برائی پھیل رہی ہے اور کسی کی طرف سے. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دنیا سے چلے گئے, ان کے اکاؤنٹ آج بھی کھلے ہوئے ہیں. ان کے اکاؤنٹ پر جائیے اور دیکھیے آپ کو کیا ملے گا, وہ جانے کے بعد کیا کر کے گیا ہے. اب جو اس کے اکاؤنٹ سے لوگ دیکھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, جو پڑھ رہے ہیں, جو چیز اس نے نشر کی تھی, وہ اس کے لیے وبال ہے یا اس کے لیے نیکی ہے, یہ اس کا معاملہ ہے. فیصلہ آپ نے بھی کرنا ہے, طے آپ نے بھی کرنا ہے. اور یہی چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اصل ٹینشن آخرت کی ہے. یہ دنیا کی ٹینشن میں موت کی تمنا نہ کیجیے. جو پہلی حدیث میں نے بخاری کی پیش کی تھی کہ مومن آدمی موت کی تمنا نہ کرے. مومن آدمی کی جتنی زندگی ہوتی ہے اس کو خیر میں آگے بڑھاتی ہے. اب مومن وہ زیرک مومن ہوتا ہے جو اس خیر کا تعین صحیح طریقے سے کرتا ہے. وہ نیکی کیا ہے جو میں نے کرنی ہے, وہ نیکی کیا ہے جو میں نے کرنی ہے, پہل کہاں کرنی ہے. آج آپ دیکھیں نا, قرآن مجید آپ کے سامنے ہے, آسانی سے آپ مسجد میں بھی میسر ہے, گھروں میں بھی, اب موبائل میں بھی, جہاں مرضی آئے ایک سیکنڈ میں کھولیں, جو مرضی آئے آپ پڑھنا چاہیں پڑھیں. ایک ایک حرف کے پڑھنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ کو کتنی نیکیاں ملیں گی, 10 نیکیاں ملیں گی. جہاں مرضی یہ قرآن آپ کو مل جائے. لیکن جس آدمی نے زندگی میں پہلی دفعہ اس قرآن مجید کو جمع کیا تھا, اور جس نے اس قرآن مجید کے جمع کرنے کا مشورہ دیا تھا کہ اس کو اس طرح ایک مکمل کتابی شکل میں جمع کیا جائے سرکاری سطح پر, جس میں صرف قرآن ہو اور کچھ نہ ہو, جس آدمی نے مشورہ دیا تھا, جس آدمی نے کام کیا تھا, جس آدمی کی سرپرستی میں کام ہوا تھا, دنیا میں اب تک کتنے مسلمان آئے ہوں گے اب تک, اور آگے کتنے آئیں گے, کتنوں نے قرآن پڑھا ہے, کتنے پڑھ رہے ہیں, کتنوں کو میسر ہے. آپ کو پڑھنے والے ایک آدمی کو تو ایک کو 10 نیکیاں مل رہی ہیں. ان کے کھاتے کا سوچیں جس نے صرف اپنی زبان سے یہ کہا تھا کہ ابو بکر میں سمجھ رہا ہوں کہ قرآن مجید ایسا نہ ہو کہ ختم ہو جائے, ضائع ہو جائے, اس کو ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حامی نہیں بھری تھی, کہہ رہے ہیں مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی, میں کام نہیں کر سکتا. پھر خود کہتے ہیں بعد میں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو کھول دیا, مجھے بات سمجھ میں آ گئی. وہ بات جس بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے عمر ابن خطاب کے سینے کو کھولا تھا. اس خیر کی ابتدا کرنے والی شخصیت, پہلا مشورہ دینے والا آدمی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تھے. اس کے بعد کام کی سربراہی, سرپرستی حکومتی سطح پر خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کو جمع کرنے والی کمیٹی کے اندر زید ابن ثابت. یہ پہلے مرحلے پر یہ قرآن مجید اس انداز میں جمع ہوا. اب یہ جو جمع شدہ شکل میں اور آپ پڑھ رہے ہیں نا, اس ایک ایک نیکی کا اجر ان شخصیات کی طرف جا رہا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 سال رہے. خیبر کے موقع پر 7 ہجری میں اسلام لائے, 3.5-4 سال کا عرصہ بنتا ہے ٹوٹل. آج آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھائیں, کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھائیں, جو حدیث کی اصل کتابیں ہیں مسانید کے علاوہ, کوئی بھی اگر اٹھائیں, بمشکل آپ ایسے اگر کھولیں, اس کے سامنے جو آپ کے سامنے 2 پیجز جو کھلیں گے, بمشکل ان 2 پیجز کے اندر آپ کو شاید ہی کوئی ایسے 2 پیجز ملیں جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہ لکھا ہو. بمشکل ہوگا, شاید کہیں کہیں ہو, اور کہیں کہیں 2-2, 3-3 دفعہ بھی ہوگا, کہیں کہیں 8-8, 10-10 دفعہ بھی ہوگا 2 صفحات پر. 4 سال کے عرصے, 3.5-4 سال کے عرصے رہے. آج تک سال ہا سال بیت گئے, صدیاں بیت گئیں, مسئلے آ رہے ہیں, لوگ مسئلوں پر عمل کر رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو تلاش کرتے ہیں, احادیث کی طرف جب جاتے ہیں, اس سند کو جب گزار کر پہنچتے ہیں, ناممکن ہے کہ ابو ہریرہ کا نام نہ لیں, اور ناممکن ہے کہ ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ یہ دعائیہ کلمہ اور یہ اعزازی کلمہ ادا نہ کریں. اس کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھتے, اس کے بغیر مسئلے حدیث نبی تک نہیں پہنچتے, وہ مسئلہ ان کو پتہ نہیں چلتا, وہ فرمان نبی سن نہیں پاتے. تو آج تک جو یہ حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں, ان پر عمل جو کیا جا رہا ہے, ان کی طرف رہنمائی کرنے والی جو شخصیت ہے, اس کے کھاتے کا ذرا حساب لگائیے. اس کے کھاتے کا, اس کے آج دنیا سے وہ جا چکے, وہ دنیا سے وہ لوگ, وہ شخصیات رخصت ہو چکی, لیکن ان کے رخصت ہونے کے بعد آج تک بھی ان کا جو ایک کھاتا چل رہا ہے, یہ کس انداز میں چل رہا ہے, اس کا حساب و کتاب میں اور آپ تو کر ہی نہیں سکتے. وہ تو صرف ایک وہی ذات ہے جو ان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دینے والی ہے. اب آئیے اپنے اوپر. مومن زیرک ہوتا ہے, مومن بڑی باریکی سے نوٹ کرتا ہے, مومن تلاش کرتا ہے نیکی کی راہ کو, لیکن ایسی نیکی جو مرنے کے بعد اس کے ساتھ چل پڑے, مرنے کے بعد بھی وہ کھاتا چلتا رہے. یہ مسجد کو بنے ہوئے آپ کی 70 سال, 80 سال, 90 سال,
میرا خیال ہے جو بنانے والے ہوں گے آج وہ اس دنیا میں نہیں ہوں گے. آپ آج یہاں جو بیٹھے ہیں, آج آپ یہاں جو سجدہ کر رہے ہیں, آج آپ یہاں جو اس چھت کے نیچے بیٹھے ہیں, اس ایک ایک نیکی کا اجر ان کے کھاتے میں پہنچ رہا ہے, ان کے کھاتے میں پہنچ رہا ہے. جو اس کے بعد میں جنہوں نے کوئی تعمیرات کی, بعد میں جنہوں نے کچھ لگوایا, بعد میں جنہوں نے کوئی خیر کے کام کیے, وہ اجر وہاں پہنچ رہا ہے. میں بس یہ ایک نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, اصل غم اگر آخرت کا پال لیا تو یہ دنیا کی کہیں کوئی مہنگائی کا مسئلہ ہے, کہیں کوئی اور مسئلہ ہے. یہ صدیوں سے مسئلے چلتے آ رہے ہیں اور آگے بھی چلتے ہی رہیں گے. گزرنے والے گزر رہے ہیں, آنے والے آ رہے ہیں, جانے والے جا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ قیامت بھی قریب آ چکی ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اور ہم تو ویسے ہی بہت ساری قیامت کی نشانیوں کو آج اپنے سامنے, آنکھوں کے سامنے سے گزرتا ہوا دیکھ رہے ہیں. میرا وقت بھی قریب آ چکا ہے. میں بس یہ اپنے آپ سے دیکھوں اپنی زندگی کے اندر کہ اگر میں اس وقت دنیا سے نکل کے چلا گیا, اگر میری روح اس وقت نکل گئی, سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, تو اس وقت مومن کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ فرشتے بڑی بشارتیں لے کر آتے ہیں. فرشتے بڑے اکرام اور احترام کے ساتھ اس کی روح کو قبض کرتے ہیں, سلام کرتے ہیں. اخرجی ایتھا النفس الطیبہ, اس کو پاکیزہ القابات دیتے ہیں. بڑے خوبصورت پاکیزہ جسم میں تم تھے, آؤ اس جسم سے باہر آ جاؤ. جنت کے لائے ہوئے بستر کے اندر اس کی روح کو رکھا جاتا ہے. خوبصورت ہوائیں اور خوبصورت خوشبوئیں پھوٹ رہی ہوتی ہیں. بڑے عجیب استقبال کے ساتھ اس کو لے جایا جاتا ہے. وہ ساری تھکاوٹ, تھکن, وہ ساری پریشانیاں اور مصیبتیں, وہ ساری جسمانی تکلیفیں, وہ ساری جسمانی بیماریاں, وہ ساری ذہنی ٹینشنیں اس ایک جھٹکے میں آ کر ختم ہو جاتی ہیں. اگر اس آدمی کو کہا جائے دنیا میں واپس آ جاؤ, کیا یہ تمنا کرے گا کہ واپس آئے؟ کبھی نہیں کرے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو, اس کے لیے کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ ایسا استقبال ہو, اور پھر میں جب قبر میں پہنچوں وہیں سے میرا کھاتا چلنا شروع ہو جائے, وہیں سے میرا حساب و کتاب چلنا شروع ہو جائے. میں ایسی نیکیاں کر کے جاؤں, میں ایسے خیر کے کام کر کے جاؤں, تلاش کر کے, جس میں میں پہل کرنے والا ہوں, جس میں میں سبقت کرنے والا ہوں, جس کام کو میں نے لوگوں کو راہ دکھائی ہو, جس کا طریقہ کار میں نے لوگوں کو سمجھایا ہو نیکی کا. نیکی تو سبھی کر رہے ہیں, لیکن میں ایسا کر کے جاؤں, بدعت سے ہٹ کر ایسا کر کے جاؤں, نیکی کی ایسی راہ تلاش کر کے جاؤں کہ وہ اس کے بعد لوگ آئیں اور اس نیکی کی راہ کو اپنا کر چلتے رہیں. ویسے تو کوئی آپ سوچیں گے اب کیا بچا ہے نیکی کی راہ میں, اب کیا بچا ہے نیکی کی راہ میں. میں نے ایک دفعہ یہ گفتگو کی تو ایک ساتھی میرے پاس آئے, کہنے لگے آج سے کوئی 85 کی بات بتا رہے تھے. کہنے لگے کہ میرے والد صاحب حج پر گئے تھے, تو وہ یہاں سے پہلے بھی جاتے رہے, تو انہوں نے ایک چیز وہاں پر نوٹ کی کہ لوگ اندر آتے ہیں, حرم کے اندر آتے ہیں, تو وہ جوتیاں اپنی ہاتھ میں رکھتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کسی نے طواف کرنا ہے تو وہ جوتیاں وہاں, آپ کو پتا ہے جوتی کہیں رکھ دی, واپس آؤ تو شاید وہاں سے آپ کو ملے ہی نہ, تو ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے. اور پھر وہ جوتی کہیں صف میں کہیں بیٹھا ہوا ہے تو اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہے اس نے, تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ ایک چھوٹی سی تھیلی نما, تھیلیاں شاپر بنا کر میں یہاں سے لے جاؤں اور وہ وہاں پر جو ہے وہ گیٹ پہ کھڑے ہو کے تقسیم کر دو. کہنے لگے 1000 تھیلیاں تو وہ خود لے گئے, اور ابا تھے تو بیٹے کو کہہ کر گئے کہ بیٹا جو بھی حج ہے عمرے پہ آ رہا ہوں نا, جاتے ہوئے لوگوں کے پاس کوئی ایسا سامان میں گنجائش بنی جاتی ہے, جس کے پاس جتنی گنجائش اس کو تھیلیاں بنوا کر لگوا کر اس کو پہنچانا بھی تمہاری ذمہ داری کا سامان میں رکھ کے وہاں لا کر مجھے دے دے. حج میں وہ آدمی یہی کام کرتا رہا, حج بھی کیا اور یہ کام بھی کیا. ایک وہاں پر مسجد حرام کے اندر جب چپلے لوگ لے کر پہنچ رہے ہیں, اندر آ رہے ہیں, اپنے ساتھ گھوم رہے ہیں, تو اس کے ساتھ مٹی ہے, گندگی ہے, وہ جگہ جگہ پھیل رہی ہے. اچھا نہیں لگتا انسان جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہیں چپل رکھی ہوئی ہے. ایک دماغ میں نیکی آئی, اللہ نے اس بندے کے ڈالی, اس نے کی, اور یہ ایک مدت تک وہ کرتا رہا. اب آگے اللہ جانتا ہے, آگے ہمیں احوال کا پتہ نہیں ہے. آج آپ میں سے اکثر وہاں جاتے ہیں تو حج کے علاوہ ویسے ہم نے جب بھی وہاں دیکھا, عام دنوں کے اندر وہاں تھیلی کی سہولت اب حکومت کی طرف سے میسر ہے. ہر گیٹ کے اوپر وہ ایک بنڈل سا رکھا ہوا ہوتا ہے, آپ ایک تھیلی اپنے لیے نکالیں, اپنی جوتی اس کے اندر رکھیں, واپس جاتے اس تھیلی کو کچرے کے ڈبے میں پھینک کے چلے جائیں تاکہ گندگی نہ پھیلے. میں مثال میں صرف کیوں دے رہا ہوں, ہو سکتا ہے اس انسان کی اس کاوش کی وجہ سے ہی حکومت تک اطلاع پہنچی ہو, اور ہو سکتا ہے حکومت کو اللہ نے خود توفیق دی ہو, یہ تو ہمیں نہیں پتا.
بہرحال اس آدمی نے جو سوچا، جس انداز میں کام کیا، آج بھی نیکی کی ایسی راہیں موجود ہیں. اس وقت وہ آدمی دنیا سے جا چکا. اگر تو یہ کام، یہ نیکی حکومت کی طرف سے اس آدمی کے کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے، تو اب آپ سوچیں اس کا اجر کس حساب سے اس آدمی کو مل رہا ہوگا. اگر یہ نیکی کی راہ دکھانے والا بنا ہے تو کس حساب سے اس کو اجر مل رہا ہوگا. وہ دنیا سے جا چکا. اب دنیا میں پیچھے اولاد کیا کر رہی ہے، وہ جو اس نے مال جمع کیا، وہ جو بینک بیلنس بنایا، وہ کیا ہوا، اس کا کیا نہیں ہوا، اس کو اس کی 1 روپے کی پرواہ نہیں ہے. میرے پیچھے میری نسلوں کا کیا ہوا آج اس کو پرواہ نہیں ہے. کیونکہ انسان اپنی موت کا منظر دیکھ کر اللہ سے ہی کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اللہ واپس پلٹا دے، نیک بن جاؤں گا. وہ اپنی زندگی میں نیکی کر گیا، لیکن نیکی ایسی کر کے گیا کہ اس کے پیچھے چلنے والے لوگ اس کے موجود ہیں، اس نیکی کو جاری کرنے والے لوگ موجود ہیں، جس کو عام طور پہ ہم کہتے ہیں صدقہ جاریہ. وہ صدقہ جاریہ کی جو شکلیں احادیث کے اندر موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں موجود ہیں. مسجد بنا دی، نہر جاری کر دی، اس نے کوئی مصحف کا وارث، قرآن مجید کا وارث اپنے آگے لوگوں کو بنا دیا، منتقل ہوا جب تک یہ لوگ اس سے پڑھتے رہے. کوئی علم نشر کر دیا. یہ ساری شکلیں صورتیں موجود ہیں. میں یہ دیکھوں بحیثیت مومن کہ اگر آخرت کی اصل تکلیف سے، آخرت کی اصل ٹینشن سے، جس میں جسمانی اذیت بھی ہے، جس میں ذہنی اذیت بھی ہے، اس عذاب سے اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں اور اپنے کھاتے کو مرنے کے بعد بھی جاری رکھنا چاہتا ہوں نیکیوں کا، اس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ میں نے کون سی ایسی راہ تلاش کی ہے؟ میں نے کون سا ایسا راستہ دیکھا ہے کہ جب میری روح اس جسم سے نکلے تو میرے لیے آگے پوری نیکیوں کے راستے اور راہیں کھلی ہوئی ہونی چاہیے. یہ فیصلہ کرنا میرا کام ہے، اس چیز کو جانچنا اور دیکھنا میرا کام ہے. باقی صبح سے شام تک روٹین والی اگر جو میں زندگی گزار رہا ہوں، وہی 9 سے 5 والی ڈیوٹی دے رہا ہوں، وہی اپنی دکان صبح کھولی، دکان بند کی، چلا گیا، زندگی کے جھمیلے گھر جا کے نپٹائے، بچوں کی شادی فکر وہ بھی ہو گئی، آگے اپنے ان کو سیٹ کرنے کی فکر، آگے اپنی جائیداد کی فکر. یہ ساری چیزیں ہیں، یہ دنیا کا مقصد ہے، دنیا میں جینے کا مقصد ہے، ذریعہ ہے، لیکن اصل مقصد مومن کا آخرت ہے. یہ ہیں، لیکن ان کے ساتھ آپ نے جس طرح اپنا یہ گھر بنایا ہے، اپنی جس طرح ان نسلوں کو آباد کیا ہے، جس طرح ان نسلوں کی کامیابی کا سوچا ہے، اس طرح ایک مومن یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایک مومن اپنی بھی کامیابی کا سوچتا ہے اور آخرت میں اپنی اولاد کی اور نسلوں کی کامیابی کا بھی سوچتا ہے. اس لیے کیونکہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، تو اس کے اپنے کھاتے تو بند ہو گئے، یا اپنے کھاتے سے جو مل رہا ہے وہ مل رہا ہے. اس کے جب درجات میں مزید اضافہ ہوتا ہے، اللہ سے وہ پوچھتا ہے، اللہ جو ملنا تھا وہ مل گیا، میری نیکی کا صلہ جو آنا تھا وہ آ گیا، یہ کہاں سے آیا؟ یہ اچانک اضافہ کہاں سے ہوا؟ اس کو بتایا جائے باستغفار ولدک لہ، تیرا بچہ، تیری اولاد جس کو تو نے سکھایا تھا، وہ آج دنیا میں تیرے لیے استغفار کر رہا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پیچھے آپ کی اولاد استغفار کرے گی؟ وہ اسی وقت کرے گی جب آپ نے ان کو بتایا ہوگا کہ اللہ کون ہے، اللہ کو کیسے ماننا ہے، اللہ کو کیسے پکارنا ہے، اللہ کے سامنے کیسے پیش ہونا ہے. جب وہ آئے گا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے، تو اگر آپ نے تربیت کی ہوگی، وہ اپنی نمازوں میں بار بار اللہ سے کہے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ ہے وہ انویسٹمنٹ، یہ ہے وہ اپنی آخرت کی کامیابی کی فکر، جو صرف اپنے لیے نہیں، اپنی اصل بچوں کی، اولاد کی فکر انسان مستقبل کی کر کے اپنے آپ کو کامیاب کروا گیا. ورنہ جینے والے جی رہے ہیں، پریشان بھی ہیں، مصیبتوں میں بھی ہیں، تکلیفوں میں بھی ہیں. کمزور ایمان والے خودکشی بھی کر لیتے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ بھی بارگاہ الہی میں وہ سمجھتے ہیں ہم نے پیش کر دیا، جان چھٹ گئی. میرے بھائی ایسے جان نہیں چھٹے گی، تمناؤں پر، خواہشوں پر، آرزوؤں پر جان نہیں چھٹتی. اگر اپنی جان چھڑوانی ہے، اپنے آپ کو آزاد کروانا ہے، تو خالی آزادی کا نہ سوچیے، خالی اپنے آپ کو، جیسے آپ بڑا سوچتے ہیں دنیا کے اندر، بڑی کامیابی سوچتے ہیں، اس دن آخرت میں چھوٹی کامیابی نہیں، بڑی کامیابی کا سوچیں. اور ایسا کر کے جائے کہ جانے کے بعد یہاں پہ کھاتا چلتا رہے، یہاں پہ نیکیوں کا اجر، یہاں پہ نیکیوں کا سلسلہ ایک جاری رہے، اور ایسا جاری رہے کہ میں دنیا سے چلا گیا، میں نے راہ دکھا دی، اس کے بعد لوگ آتے گئے، لوگ کام کرتے گئے. بڑے آج کل تو جیسے میں نے کہا نا دنیا کی ترقی ہو رہی ہے، تو ڈیجیٹل حساب و کتاب کے اندر تو بڑے سافٹ ویئر، بڑی بڑی چیزیں، اس کے اندر لوگ نئے نئے آئیڈیاز لے کر آتے ہیں. کوئی نیا بہترین سا خوبصورت سا کسی کا آئیڈیا ہوتا ہے، کسی نے کوئی سافٹ ویئر بنا دیا، کسی نے کوئی ایپ بنا دی اس انداز کی کہ اس سے لوگوں کو سہولت ہو جائے. پچھلے دنوں میں صرف یہ نیکی کی راہ کی مثال دے رہا ہوں. وہ ایک آدمی نے بات کی، کہنے لگا یار میرے ایک خواہش ہے کہ ایسی ایک ایپلیکیشن ہو کہ جس میں آپ کو کراچی شہر کی ساری مساجد، ان کی لوکیشن
نماز کی ٹائمنگ، اور وہاں پر اگر جمعہ ہے تو وہ کون پڑھائے گا، وہ لائیو چل رہی ہو اور اس کے اندر ساری چیزیں اپڈیٹ ہو رہی ہو. کچھ اس قسم کا کام وہ تو آگے چل کر ہوگا، لیکن اس قسم کے کام کی ابتدا میں کر جاؤں تاکہ سب کو پتا ہو یار یہ مسجد اس شہر میں، اس علاقے میں فلاں جگہ پر کوئی باہر سے آیا اس کو پتا ہو اس مسجد اس علاقے میں کہاں پر ہے، یہاں پہ نماز کی ٹائمنگ کیا ہے، اس کو پریشان نہ ہونا پڑے، کیونکہ آگے دنیا ان چیزوں پر منتقل ہو رہی ہے. تو جس طرح دنیا نئے نئے آئیڈیاز اپنے کاروبار کے لیے، اپنے کام کاج کے لیے، طور طریقوں کے لیے لا رہی ہے، اس طرح مومن آدمی اس طرح سے نیکیوں کے حوالے سے عجیب انداز میں سوچ رہا ہے. دنیا کی سوچ کہاں جا رہی ہے، وہ اپنی آخرت کی سوچ کے لیے، نیکیوں کی سوچ کے لیے ان چیزوں کو، ان ذرائع کو استعمال کرنے کی سوچ رہا ہے. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا، میرے پوری بات کا خلاصہ 2 لفظوں میں یہ ہے کہ ٹینشن لیں، پریشانی لیں، یہ دنیا ہے، تکلیفیں آتی ہیں، انسان فطرتی طور پر مجبور ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹینشن آئے اور پریشان نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوتے تھے، اور آپ کی پریشانی پر آپ کو تسلی کوئی اور نہیں، رب تعالیٰ فراہم کرتا تھا. واضح الفاظ میں بھی وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللہ کے نبی صبر کیجئے. آپ کی تسلی کے لیے پوری صورتیں نازل ہو جایا کرتی تھیں، آپ کی تسلی کے لیے اللہ نے بہت کچھ کیا ہے. لیکن آپ کا ہم اور غم جو تھا وہ لوگوں کے ایمان کی فکر تھی، وہ دنیا نہیں تھی. دنیا تو آپ چھوڑ بیٹھے تھے پہلے ہی، کئی دن بھوکے ہیں تو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے آپ کو، آپ نے کبھی تمنا بھی نہیں کی، شکوہ بھی نہیں کیا رب تعالیٰ سے، اور یہ غم بھی نہیں تھا. غم جو تھا وہ تو لوگوں کے ایمان کی فکر تھی، تو تسلی دی. تو میں اور آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ہمارا بہرحال وہ ایمان تو شاید نہیں ہے، شاید کیا یقیناً نہیں ہے، ہمارے ایمان کی وہ کیفیت بھی نہیں ہے. تو اپنے آپ کو اس انداز میں ڈھالیے کہ کم از کم ان تکلیفوں میں، پریشانیوں میں اپنی تکلیف اور پریشانی، غم آخرت کا بنائیے. جس طرح دنیا کے اندر یہاں سے تکلیفوں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح آخرت میں نکلنے کی کوشش کیجیے، اور ایسا کر کے جائیے کہ جانے کے بعد اس دنیا سے کھاتا چلتا رہے. اور اس کے لیے آپ اپنے آپ کو بھی بڑھائیے، اور اپنی نسلوں کا، آگے آنے والی نسلوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کو یہ راہ دکھائیے. آپ کے وہ راہ دکھانے سے وہ بھی کرتے رہیں گے آگے چل کر، اور ان کا وہ کرنا بھی آپ کے لیے، چونکہ آپ نے نیکی کی راہ پر ان کو لگایا، ان کی ایک ایک نیکی آپ کے کھاتے میں بھی لکھی جائے گی. باقی نسلیں برباد ہو رہی ہیں، بگڑ رہی ہیں، اللہ کے دین سے دور ہیں، اللہ کو جانتی نہیں ہیں، اللہ کو پہچانتی نہیں ہیں. اگر اس انداز میں چھوڑ گئے تو اس کا وزر بھی میرے سر پر ہوگا. اللہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ وشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد. صحیح بخاری میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. وہ نیکی ایسی تلاش کرنے آئے کہ ایسی راہ ملے نیکی کی کہ جو بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہو. اور ان نیکی کی راہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی بڑی خوبصورت، آج تک انفس مال عندی، سب سے بہترین مال، سب سے بہترین چیز جو میری زندگی میں میرے پاس آئی ہے وہ یہ ہے، اور وہ ہے خیبر کی زمین. بڑی سرسبز زراعت والی زمین، خوبصورت ترین زمین. آج بھی وہ علاقہ بڑا خوبصورت ہے، وہاں سے مجھے زمین ملی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس پہ کچھ ایسا کروں، ایسا اجر ہو، ایسا سلسلہ بنے کہ نیا انداز ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر اس کا مطلب، اس کا انداز پھر تم یہ اختیار کرو، حبست اصلحہ، کہ اس کی اصل کو روک کر رکھو اپنی ملکیت میں، اور اس کے فوائد کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، جس کو ہم وقف کہتے ہیں. اس کے بعد حدیث میں یہی الفاظ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو کہا کہ یہ زمین اس طرح سے وقف ہے کہ نہ اس کو میرے بعد بیچا جائے گا، نہ اس کو ہبہ کیا جا سکتا ہے، تحفے میں دیا جا سکتا ہے، نہ یہ وراثت میں تقسیم ہوگی. یہ غریبوں کے لیے، مجاہدین کے لیے، یہ مسافروں کے لیے، یہ محتاجوں کے لیے اس زمین کا پھل وقف ہے. ہاں، جو آدمی اس زمین کی نگہبانی ہاری ہے، زمین کی سنبھالنے والا ہے، اس آدمی کے لیے بھی جائز ہے کہ فلیأکل بالمعروف، اس سے اچھے طریقے سے جو وہ اپنے لیے حاصل کر سکتا ہے وہ بھی کر لے. یہ وقف جس کو ہم وقف سنتے ہیں نا، یہ وقف کی ابتدا سیدنا عمر کے سوال اور مشورے سے ہوئی. وہ اپنے لیے تو کر گئے، اپنا تو کر گئے، وہ حساب کتاب، وہ اپنی زمین وقف کر گئے، لیکن اس کے بعد دنیا نے اوقاف کا سلسلہ اس انداز میں دیکھا. آج تو یہ ختم ہو گیا، اگر 30-40 سال 50 سال پہلے چلے جائیں، آپ کے شہر میں مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر اوقاف بھرے ہوئے تھے، اور آپ کے علاقوں کے لوگ، یہ بر صغیر کے اکثر لوگوں کے اوقاف وہاں پر تھے. یہاں سے ان کی جائیدادیں تھیں جنہوں نے بیچ کر یا اپنا مال سے وہاں پر وقف بنایا،
جگہ بنائی, خریدی اور وہ وقف ہے. کس کے لیے جی؟ جو بھی حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئے گا یہاں کے مفت ٹھہرے. جو اس نوعیت کا ہے وہ یہاں آ کے ٹھہر جائے. وہ دنیا سے چلے گئے, وقف چلتے رہے, وہ کھاتے ان کے چلتے رہے. آج بہرحال وہاں حالات مختلف ہیں, لیکن یہ کہنے کا مقصد یہ, ایک تو یہ نیکی اس انداز کی, اس کی ابتدا, اس کی سوال, اس کا سوچ لانے والے عمر بن خطاب تھے. اسی لیے اگر آپ کو کچھ ایسا کرنا ہے, کچھ ایسا ڈھونڈنا ہے بدعت سے ہٹ کر, کیونکہ بعض اوقات اس نئے کے چکر میں ہم بدعت میں پڑ جاتے ہیں, تو عمر بن خطاب کی سیرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑی مفید سیرت ہے. اس شخصیت نے کس انداز میں دین کی خدمت کی ہے, اس کی مثال امت میں شاید آپ کو نہ ملے. ایسے نئے نئے انداز میں شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے, نئے اسلوب میں, نئے طریقے سے, جس کو آپ یعنی بدعت نہیں کہہ سکتے, بدعت کا ایک مفہوم الگ ہے. اس انداز میں جو رائج کی ہیں چیزیں وہ ایک عجیب انداز ہے. جس شخص کو چاہتا ہے, جو شخص چاہتا ہے کہ کچھ ایسا کر جاؤں, میں نیا انداز اپنا جاؤں کہ میرے بات چلیں, اس کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے احوال پر, ہمارے ملک پر اپنا کرم و فضل فرمائے.